اس دنیا فانی میں تمہیں ہر اس چیز سے جدا ہونا ہے جس سے تم نے محبت کی ہو، کیونکہ اس دنیا میں صرف اللہ کی ذات ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو ایک قائم اور دائم ذات ہے۔ سم ٹائمز ہم کچھ پلاننگ کرتے ہیں اور کچھ پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن غلطی جو انسان کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پلاننگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد لینا گوارا نہیں کرتا۔ یعنی کہ جیسے ہی ہم عشق مجازی میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ ان کی نمازیں، روزے اور سجدے ڈیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے، قلبی تعلق، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دھڑکنا چاہیے وہ عشق مجازی میں اس انسان کے لیے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کچھ پہلے ہی آپ کی زندگی کا مسافر بنا ہو۔ لیکن مسافر تو مسافر ہوتا ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں کہ محبت تو خدا نے بھی ہم سے کی ہے، ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ ناراض بھی ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا ہم سے، رزق نہیں چھینتا، تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اور کبھی ہمیں کوئی ترقی ملتی ہے یا ہماری کوئی پروگریس ہماری لائف میں ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس اچیومنٹ کو جسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنے بلبوتے پر حاصل کی ہے۔ تو ایک بات جان لو کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو تم نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اللہ نے ہی تمہارے لیے ایسے راستے بنائے جس پر چل کر تم نے کچھ حاصل کیا، جس پر چل کر تم نے زندگی میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں ایسے دوست بھیجے جنہوں نے تمہاری ہیلپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی فیملی کو چوز کیا جنہوں نے تمہیں سپورٹ کیا، جنہوں نے تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہیلپ کیا۔ اگر تم پریشان تھے اور اگر تم بے بسی میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مدد بھیجی، اور اگر تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے یا تمہیں کوئی انسان پسند آ گیا ہے اور وہ شخص واقعی تمہاری بہت قدر کرنے والا ہے تو اس بات میں سب سے پہلے سب سے زیادہ شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہی بنتا ہے جس نے اس انسان کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ محبت کسی کے دل میں تمہارے لیے ڈالتا ہے تو یہ اس کا ہی کرم ہے۔ سو سمجھو اس چیز کو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا دائرہ جا کر اللہ تعالیٰ سے ہی ملتا ہے، اور اگر تم بے دھیانی میں اللہ تعالیٰ کو بھولتے جا رہے ہو تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جب انسان کو آزماتا ہے تو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو تمہارے سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی تو عبادت کرنے کے لیے فرشتے ہی بہت ہیں، اور اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں جو اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اندر کے سکون کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیے، لیکن کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بڑے نیک ہو، اور نہ کسی سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی میرا تو تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کبھی یہ مت کہو کہ تمہارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، کتنا نہیں ہے، بلکہ بولو کہ تعلق ہے، بس ہے، تاکہ ایک تعلق جو ایک ڈور ہے، جو ایک تار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بنی رہے، کیونکہ جو زبان کی کہیں بات ہے نا اس کا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں زبان سے نکلی ہوئی بات ہی تمہارے لیے گناہ کبیرہ بن جائے، تو ہمیشہ وہ بات بولو جس کا حساب دیتے ہوئے تمہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو اور اس کا ڈنڈورا بھی مت پیٹو، چپ کر کے خاموشی سے بس اللہ اللہ دل میں کرتے رہو، اور جہاں لگے کہ یہاں تمہیں بتانے کی ضرورت ہے تو وہاں بتا دو، کسی پرسان حال کو، کسی غم زدہ انسان کو جو ٹریک سے ہٹ گیا ہو تو ذرا سا اس کو بتاؤ کہ
دیکھو جتنے مرضی تم زندگی میں آگے چلے جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرو گے اندر سے سکون نہیں آئے گا۔ اگر اندر والا سکون چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہو، کیونکہ سارا سکون، ساری خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہی ہے، کیونکہ اصل محبت، حقیقی اور دائمی محبت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔